ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور دوا پروگرام میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ناظرین، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، نیوز 18 نے اپنی نوعیت کا یہ منفرد پروگرام شروع کیا جس میں آپ راست فون کال کے ذریعے اپنی پریشانی بیان کر کے اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں بہتر حل پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا۔ ٹول فری نمبر ہے 180041925154، ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ اس پر آپ کال کر کے اپنی پریشانی بتا کر اس کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے مفتی واحد علی صاحب جڑ رہے ہیں جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کے سوالوں کا وہ جواب دیں گے۔ مفتی واحد صاحب السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ آپ بھی اگر کوئی سوال آپ کے من میں ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو 180041925154 پر کال کر سکتے ہیں۔ یہ ٹول فری نمبر، ایک اور نمبر ہے 9989974324، یہ بھی ایک نمبر ہے، اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے حیدرآباد سے، جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ بہت بہت استقبال ہے مفتی واحد علی صاحب پروگرام میں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ جی، دعا کی افادیت پر ایک ہلکی سی سرسری روشنی ڈال دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دعا کے سلسلے میں مکمل طور پر اجازت دی ہے اور دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا۔ بندہ اپنے خدا کو پکارنے کے لیے کوئی بھی وقت، کسی بھی موقع پر، رات میں ہو یا دن میں ہو، تنہائی میں ہو یا سب کے ساتھ ہو، خلوت میں ہو یا انجمن میں ہو، اپنے خدا کو وہ پکار سکتا ہے۔ آہستگی کے ساتھ بھی پکار سکتا ہے اور بآواز بلند ادب کے ساتھ بھی پکار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ بتلائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں یقیناً شہرک سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دعا کرنے کی مکمل اجازت بھی دی ہے اور کوئی وقت بھی مقرر نہیں فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور خوش نصیبی والا موقع ہے بندوں کے لیے جو اپنے خدا کو پکارنا چاہتے ہیں اور اپنی دلی آرزوئیں تمنائیں اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی واحد علی صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ناظرین کو ایک بار اور بتاتے چلیں کہ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی جی محترمہ بتائیے کون بول؟ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی بتائیے کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں؟ ملیشیا کونسی نگر سے بول رہے ہیں۔ جی بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے بہن۔ ارے مولانا صاحب سے بات یہ کرنی تھی۔ بالکل مولانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، بتائیے کیا مولانا مسئلہ ہے؟ صاحب سے بات یہ کرنی ہے کہ ہماری شادی کہیں سے نہیں ہوتی ہے، ہمارے جناتوں کا مسئلہ ہے ہمارے اوپر، اور جہاں شادی لگتی ہے وہاں سے چھوٹ جاتی ہے۔ آپ کا خود کا مسئلہ ہے یہ؟
हाँ हमारा खुद का मसला है, शादी ब्याह हुई थी, छूट तलाक हो गई थी। अब दूसरी जगह नहीं हो पा रही है। ये कई साल हो गए हैं और जहाँ से शादी लगती है वहाँ से छूट जाती है। नहीं, आपको ये किसने बताया कि जिन्नातों का मसला है? कई मौलाना को दिखाया हमने तो काम कर नहीं पाते, जवाब दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो बेहतर इसका हल होगा। कई जगह मौलाना को दिखाया, उन्होंने यही बताया है कि छूट जाती है शादी, जिन्नातों का चक्कर है ना। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका हल बताएंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती वाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो वाहिद साहब, बहन का फ़ोन था, शादी हुई थी, टूट गई, उसके बाद कोई भी रिश्ता आता है तो शादी पक्की नहीं हो पाती है। कई जगह उन्होंने कई मौलाना को कहने दिखाया, जिन्नात का असर बता रहे हैं। इस सिलसिले में आप सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को रोज़ाना सुबह शाम एक मरतबा पढ़ते रहें, और अगर हो सके तो सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ें, दिन में 1 मरतबा या हफ्ते में 1 मरतबा, 2 मरतबा, जिस कदर ज़्यादा आप सूरह बकरा की तिलावत कर सकते हैं मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत करें, और रोज़ाना 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को लाजमी तौर पर पढ़ते रहें। बिल्कुल मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जिन्नात का जो मसला है, क्या ये एक जहन में एक तारी हो जाता है कुछ, या एक जहनी उपज कह सकते हैं इसको, या वाकई जिन्नात का असर होता है इस तरह? वाकई जिन्नात का असर भी होता है, लेकिन अब पर्टिकुलर किसी मसले में ये उस वक्त तक बताया नहीं जा सकता जब तक कि मुलाकात न हो। इस तरह की कोई फ़ोन पर की गुफ्तगू में वजाहत के साथ नहीं बताया जा सकता। लेकिन जिन्नात का असर भी हुआ करता है। जिस तरह फरिश्ते की का एक वजूद है, जिन का भी एक वजूद है, और जिन किसी वजह से साफ सफाई ना होने की वजह से, पाकी और तहारत न होने की वजह से, या आदमी किसी और गलती की वजह से जिन का असर होता है, और आम तौर पर तहारत व सफाई का ख्याल न रखने की वजह से ही उसी हालत में ही इस तरह के कोई हालात पैदा होते हैं। उसकी दीगर और भी वजूहात हुआ करती हैं। बहरहाल ये एक अपने तौर पर हकीकत है, लेकिन किसी भी काम के रुकावट की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से ये ख्याल कर लेना कि ये जिन्नात का असर है, ये कोई मुनासिब बात नहीं। चलिए बहन, उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, और इसके अलावा साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हम जिला सजानपुर से बोल रहे हैं। हमारा 2 सवाल है। जी बताइए। तो एक सवाल हमारा ये है कि हमारे लड़का जो है ये जंग देखता है ख्वाब में, यानी कभी चीन वालों से कभी फौजियों से, यानी जंग देखता है ख्वाब में। और दूसरा सवाल ये है कि हम अपने लड़के के लिए उम्रा हज कराना चाह रहे हैं। हम माँ बाप हैं तो हम अपने दिल से कराना चाह रहे हैं हज। तो हो सकता है उम्रा हज? जी। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र कितनी है? कितने साल का है बच्चा? 22 साल। 22 साल है। हाँ। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह 22 साल। बिल्कुल बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। 22 साल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। शादी भी हो गया है, 22 साल है उसका। ठीक बेहतर है, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो भाई साहब, 2 चीज़ है, एक बच्चा इनका ख्वाब देखता है, उसमें जंग के हालात देखता है। दूसरा जो है वो अपने बच्चे को हज कराना चाहते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? लड़के को जो ख्वाब आ रहे हैं, इस सिलसिले में मुमकिन है कि लड़का ये मार तोड़ वाले और जंगो जिदाल वाले कोई वीडियो देखता होगा, या फिर कोई गेम वो खेल रहा होगा, जिसकी वजह से ये ख़यालात इस तरह के आते हैं। दिन में हम जो काम करते हैं और जो दिन भर में सोचते हैं, वो ख़यालात हमें ख्वाब में आते हैं। लिहाजा कोशिश करना चाहिए दिन भर हम अच्छे कामों में लगे रहें, और रात में लड़के को चाहिए कि सोने से पहले ताज़ा वज़ू कर ले, और सोने से पहले बिस्तर इस्तिराहत पर आने के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े,
3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالی کسی طرح کا ایسا کوئی پریشان کرنے والا خواب انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گا۔ اور لڑکے کو حج کروانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر استطاعت ہے، حج واجب ہو جاتا ہے تو کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور اگر حج واجب نہیں ہے، اپنے طور پر کوشش کر کے کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے، قابل ستائش، لائق تحسین ہے۔ آپ بالکل اس کی طرف کوشش کر سکتے ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ بھی کال کے ذریعے اپنے مسائل، آپ کی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں۔ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے۔ آپ ٹی وی اسکرین پر بھی اس نمبر کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب بھی آپ ہم سے بات کریں، اپنا سوال کریں تو برائے مہربانی یا تو ٹی وی کا والیوم کم کر دیں یا ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائے، تاکہ آپ کے سوال ہم تک صحیح ڈھنگ سے پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا بہتر جواب دے سکیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام۔ ہلو جی بتائیے، اپنا نام بتائیے۔ یہ ہم ادھر یادگیر سے بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بتائیے کیا سوال ہے، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ اولاد کے واسطے شادی ہو کے 3 سال ہوا، اولاد کے واسطے بات کر رہے ہیں۔ شادی ہو کے 3 سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے کوئی؟ ہاں 3 سال ہوا، اولاد نہیں ہوا ابھی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور کیا بھی نہیں، ہمارے گھر والے کو تھوڑا طاہر میں پورا یہ گرم بہت نکلتا ہے۔ چلیے بالکل بالکل، گھر میں برکت نہیں ہے، تھوڑا برکت نہیں ہے گھر میں۔ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا اس کا بھی جو بھی بہتر حل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو مفتی واحد علی صاحب، یہ فون تھا بھائی کا، 3 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، اس کے علاوہ برکت کے لیے کوئی دعا جاننا چاہ رہے تھے۔ اولاد کے سلسلے میں یہ دعا پڑھیں، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ اس طرح روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور گھر میں خیر و برکت کے لیے ایک تو گھر کے سارے افراد کو 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو رہے ہوں بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے داخل ہوں، اور ساتھ ساتھ 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی کریں، مکمل سلام کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ان تینوں کاموں کے کرنے کے ساتھ گھر میں بآواز بلند سلام کرتے ہوئے سورہ اخلاص آہستگی کے ساتھ پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ان تینوں کاموں کے ساتھ ضرور گھر میں خیر اور برکت نازل ہوگی۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں، ناہید۔ ناہید مہاراشٹر سے۔ جی بتائیے ناہید صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بھائی ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہمارے شوہر باہر گاؤں میں رہتے ہیں جاب کی وجہ سے، تو رات میں جب وہ سوتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے اور پیر پکڑ کر اٹھا رہا ہے، تو وہ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں مطلب۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا بتائیے، اور ان کے گھٹنوں میں اور پیروں میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ اور کچھ مسئلہ؟ جی نہیں، باہر گاؤں بولے تو کہاں پر، کس جگہ پہ رہتے ہیں؟ کوکن کے علاقے میں رہتے ہیں، وہی آس پاس ہی رہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیے ناہید صاحبہ آس بالکل پاس نہیں، کوکن کے علاقے میں، کوکن کے علاقے یہاں سے بہت دن۔ ہاں ٹھیک ٹھیک، ہم بہتر، لوگ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، ادھر رہتے ہیں امراوتی میں۔ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، بالکل ناہید صاحبہ بتایا جائے گا۔ مفتی صاحب، ناہید صاحبہ کا فون تھا مہاراشٹر سے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر جب سوتے ہیں تو رات میں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی پیر پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو گھٹنوں میں اور پیروں میں کافی درد رہتا ہے۔
جی بھائی صاحب، رات میں سونے سے پہلے تازہ وضو کر لیں. جب بھی سونے کا ارادہ کر رہے ہوں تازہ وضو کر کے وہ سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں سورے ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر داہنی کروٹ سو جائیں. انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا ڈراؤنی خیال ان کو رات میں آ رہا ہے تو اگر نیند ختم ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں وہ رات میں ہی، تو بائیں جانب 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھوکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے جائیں، بائیں جانب تھوکتے جائیں. اس طرح 3 مرتبہ کر کے پھر داہنی کروٹ لے کر وہ سو جائیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی کچھ خیال آ رہا ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور گھٹنوں میں، پیروں میں جو تکلیف بتائی جا رہی ہے اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ یہ دعا کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اور ان وظائف کو پڑھنے کے موقع پر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گئی. تو ناظرین آپ بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں تو کال کر سکتے ہیں 180041922154. یہ ٹول فری نمبر ہے. ایک اور نمبر ہے 9989974324 پر آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کو اس وقت جواب دے رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کامران بول رہا ہوں دلی سے. کامران صاحب دلی سے، بتائیے کامران صاحب. ایسا ہے کہ ہمارا بھائی، جی بولیے بولیے. میں ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے کامران بھائی، تھوڑا سا ٹی وی سے دور ہو جائیے. میں بول رہا ہوں کہ ہمارا بھائی کام کرتا ہے لیکن اس کو برکت نہیں ملتی. تھوڑا دعا بتائیں کہ اس کو برکت ہو. کیا کام بھائی، کیا کام کرتا ہے؟ ٹھیکیداری بنے، چھوٹا موٹا کام، ہم لیبر کا کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیکیداری لیبر کا کام ہے. چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ بتائیے. اور کوئی سوال؟ یہی نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی تلقین تھوڑا کر دیں. نماز پڑھنا، نماز نہیں پڑھتا ہے. ہاں ان لوگ کو پڑھنے کے لیے بولتے لیکن نہیں پڑھتا. تھوڑا سمجھا دیں مولانا صاحب. اور برکت نہیں ہے گھر میں، تو یہ بات ہے. چلیے بالکل کامران صاحب دلی سے کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جو بہتر حل ہوگا اس کا بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہم الہ آباد سے کلثوم بول رہے ہیں. الہ آباد سے کلثوم، بتائیے کلثوم صاحبہ. ہاں سر، ہمارے آدمی سعودی میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں لے بھی نہیں جاتے اور چاہتے مانتے بھی نہیں. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اچھی بات ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ کلثوم اس کا جو بھی بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ الہ آباد سے کال کرنے کے لیے. تو بھائی صاحب 2 کال ہیں. ایک کامران دلی سے تھا، ان کا بھائی ہے نوکری تو کرتا ہے، جو کام کرتا ہے لیکن برکت نہیں ہے اور نماز وغیرہ بھی نہیں پڑتا ہے. اس کے لیے کچھ انہوں نے پوچھا. اس کے علاوہ کلثوم ہے، ان کے شوہر جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں لیکن ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. نماز کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کامران کے بھائی کو کہ نماز مسلمان پر فرض ہے. روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، لہٰذا ان 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جس طرح دن بھر میں کھانا پینا بھی انسان کے لیے ضروری ہے اور کمانا اور دیگر کچھ ضروریات ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ، اس سے اہم نماز ہے. دن بھر میں 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کی وجہ سے خیر و برکت بھی ہوتی ہے. نماز کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے.
جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید بھی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس پر لعنت برستی ہے۔ لہٰذا گھر میں خیر و برکت کے حصول کے لیے بھی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا کامران صاحب کے بھائی کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 نمازیں پڑھنے لگیں، فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازوں کا پڑھنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ ان نمازوں کے ساتھ ساتھ دن بھر میں 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آ رہی ہے اور جو گھر میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو آپ خود اپنے طور پر محسوس کریں گے۔ اور بہن صاحبہ نے جو سوال کیا اپنے شوہر کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں وہ اس نیت سے کہ شوہر کے دل میں ان سے متعلق محبت پیدا ہو جائے، یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ صبح و شام چلتے پھرتے جیسا بھی ہے پڑھ سکتے ہیں، 101 کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 101 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی واحد علی صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ جی میں میسر سے بول رہی ہوں۔ اپنے کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ ہیلو جی جی بالکل بولیے۔ اور کوئی سوال؟ اور دماغ چالاک کرنے کے لیے کون سے دعا پڑھنا ہے؟ کیا چیز؟ دماغ کو چالاک کرنے کے لیے، دماغ تیز بھول جاتے ہوں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں چنئی سے بات کرتی ہوں، حضرت نے بات کرنا کر کو۔ ہاں بات کریے، بالکل حضرت آپ کی بات سن رہے ہیں، سوال کریے آپ۔ کہاں نہیں سن رہی، پوچھتے نہیں نا، بولو۔ جی میرے گھر میں پریشانی ہے بھائی۔ ہلو ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہو جائیے بہن، آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، تھوڑا سا ٹی وی سے دور ہو کر بات کیجیے۔ ہلو ہاں بتائیے کیا پریشانی ہے؟ ہلو چنئی سے بات کرتی ہوں، چنئی سے۔ جی جی بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال، میرا بچہ بہت یہ کرتا، بات نہیں سنتا، گھر میں بہت پریشانی، نماز کو نہیں جاتا، گھر کی بات نہیں سنتا۔ بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی بہت پریشانی، برکت کم ہے۔ چلیے بالکل، بچے کی عمر کیا ہے؟ کیا پڑھنا؟ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریے، ٹی وی باقی لوگوں کو دیکھنے دیجیے، آپ فون پر بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا وہاں سے ہٹ جائیے تاکہ آپ کی بات ہم تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہیں پر بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ آپ کے جو سوال ہے وہ ہم تک صحیح سے پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا جواب دے سکیں۔ تو مفتی صاحب 2 سوال آئے، میسور سے تھا کوئی مقصد میں کامیابی کے لیے کیا دعا ہے، اس کے علاوہ دماغ کو بچہ ہے کوئی اگر اس کو دماغ کو تیز کرنا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی دعا ہے، دوسری جو ہے وہ چنئی سے تھا، وہ گھر میں پریشانی ہے اور بچہ ان کی باتیں نہیں سنتا ہے، گھر میں برکت کے لیے کوئی دعا ہے بتا دیجیے۔ مقصد میں کامیابی کے لیے یا کافی المہمات، یا کافی المہمات اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ جس مقصد کی کامیابی چاہتے ہیں اس کے ارادے سے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی۔ اور ذہن کو حاضر اور چالاک بنانے کے لیے سورہ الم نشرح کا ورد رکھیں، دن بھر میں جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں، خاص طور پر ایسے وقت جب کہ کوئی چیز یاد رکھنا چاہتے ہوں یا کوئی پڑھائی کر رہے ہوں
یہ کوئی خاص موقع ہو تو اس وقت خاص طور پر پڑھ لیں. اس کے علاوہ دن بھر میں کبھی بھی 3 مرتبہ صبح میں 3 مرتبہ شام میں سورہ الم نشرح کا ورد رکھیں. بالکل. اور ایک سوال چنئی سے بھی تھا, گھر میں پریشانی ہے, بچہ ان کی بات نہیں سن رہا ہے, اس تعلق سے کچھ اگر دعا بتا دے تو. جی, بچہ جو بات نہیں سن رہا ہے اس سلسلے میں آپ بھی اور لڑکا اگر دعا کرتا ہے تو لڑکا بھی, دونوں بھی یہ دعا کریں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس طرح آپ پڑھتے رہیں روزانہ 11 مرتبہ, اور اگر لڑکا پڑھتا ہے تو لڑکے کو بھی اسی طرح روزانہ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. اس کے علاوہ نمازوں کے بعد ہم جب دعا کر رہے ہوں, قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جب بھی دعا کا موقع ہوتا ہے, جیسا ہم دوسری دعائیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی کر لیں. اور گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو صبح شام 1 مرتبہ پڑھیں. ناظرین, مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں یا کوئی دقت ہو, کوئی دشواری ہو جس کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ جاننا چاہتے ہو تو 180041925154 پر کال کر سکتے ہیں. ایک اور نمبر ہے 9989974324. یہ نمبر ٹی وی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ ہم سے بات کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں یا ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تاکہ آپ کی بات, آپ کے سوالات ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور مفتی صاحب آپ کے سوالوں کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ ہمارے مکان میں اکثر بچھوا, کالے بچھوا بشارت میں سانپا دستا تھی, کیا ہے معلوم نہیں. ابھی ایک ماری ہے. کہاں سے؟ نیا گھر ہے, 7-8 سال کا گھر ہے, نیا گھر ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم بینگن بلی, کرنول ڈسٹرکٹ. کرنول سے. اوکے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور سوال ہے, ایک بچہ ہے دماغ کا کم ہے, علم پڑھتا نہیں, اسکول جاتا ہے وہ یاد رہتا نہیں, گھر میں شرارتی وہ سب کیا بھی نہیں, اچھی بات چیز سب اچھا کرتا, لڑائی گڑی کیا کیا نہیں بچہ ہو, پڑھے پڑھتا نہیں, ذرا کیا بھی وہ ذرا دیکھ سنبھال کو بات کرتا, ذرا دماغ کا فرق ہے. یہ 2 ہے گھر میں, نئے گھر میں بچھوا, کالے بچھوا آتے رہتی 2 روز کو 3 روز کو. چلیے بہت بہت بشارت میں دستے. بالکل بالکل انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا. اس کے لیے جو بھی بہتر طریقہ ہوگا وہ بتایا جائے گا. کنٹرول سے کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مول صاحب ایک سوال ہے ہمارا. یہ ہاں بولیے, سوال پوچھیے. گجرات سے بول رہے ہیں, میرا بھائی ہے. ہلو. جی جی بولیے سوال بولیے. ہاں, وہ جو ہے مطلب شادی کے لیے منع بولتا ہے, ایسے شادی کا جب بولتے ہیں, اور ایسے جو ہے لڑکی وادی میں پڑا ہوا ہے, شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں, شادی کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں شادی کے لیے تیار نہیں ہے, ایسے لڑکی بازی کرتا ہے. یہاں پردیش میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور نماز بھی پڑھتا ہے 5 ٹائم, دیتا نہیں ہے. چلیے جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ جو بھی بہتر اس کے لیے دعا ہوگی بتائی جائے گی. تو مفتی واحد علی صاحب کرنول سے بہن کا فون تھا, ان کے گھر میں کالے بچھو نکلتے ہیں, حالانکہ بتایا انہوں نے کہ نیا گھر ہے. اس کے علاوہ بچے کے لیے انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتا. دوسرا ایک صاحب کا فون تھا, وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے, شادی کے لیے ان کا بھائی جو ہے وہ تیار نہیں ہے, جبکہ غیر ضروری کاموں میں زیادہ مبتلا بتایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں جو کالے بچھو نکل رہے ہیں اس کے سلسلے میں کوئی ویسی پریشانی والی بات تو نہیں ہے, کیونکہ کم آبادی والے یا غیر آبادی والے علاقوں میں بچھو وغیرہ نکلنا یہ معمول کی بات ہے. بچھو بھی نکلتے ہیں, سانپ بھی نکلتے ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس میں یہ دعا پڑھتے رہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس طرح آپ دعا پڑھتے رہیں. اور خواب میں جو سانپ آ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ رات میں سونے سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور داہنی جانب
کروٹ لے کر سو جائیں اور اس سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو اور آیت الکرسی کو پڑھ کر سو جائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے جو خواب میں سانپ وغیرہ آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے. اور ان کا دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ بچے کے لیے ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، باتیں نہیں سنتا ہے، یہ مسئلہ تھا ان کا. جی، بچہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے حق میں آپ بھی یہی دعا کریں، اور بچہ اگر دعا کرتا ہے تو بچے کو بھی یہی دعا کرنے کے لیے بتائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. بالکل. ایک اور گجرات، ہاں گجرات سے تھا، ان کا بھائی جو ہے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے. جی جی، اس لڑکے کو بتائیں آپ، یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں اپنے بھائی کو. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اگر وہ لڑکا خود یعنی آپ کے بھائی خود پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے لیے بتائیے. روزانہ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں. اور اگر وہ دعا نہیں پڑھ رہے ہیں تو جب تک وہ نہ پڑھیں، خود تیار نہ ہو پڑھنے کے لیے، اس وقت تک ان کی نیت سے آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے مفتی واحد علی صاحب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہی ہیں؟ جی میں محبوب نگر سے بول رہی ہوں. میرے 2 سوال ہے. ایک سوال میرا ایک نواسا ہے 2 سال کا جو بات نہیں کرتا. بات نہیں کرتا ہے؟ بات نہیں کرتا، صرف تھوڑے سے مختصر سے الفاظ بولتا. وہ دادا دادا بابا ایسا بولتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، اس کو 2 سال ہو گیا شادی ہو کے، اولاد نہیں ہے اس کو. اس کے سسرال والے بہت تقاضا کر رہے ہیں اولاد کے لیے. کوئی دعا بتائیے نواسے کے لیے اور لڑکے کے لیے. چلیے بہتر ہے، بالکل انشاءاللہ اولاد کے لیے. اس سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا تھا، لیکن دوبارہ آپ کو مفتی صاحب سے کہیں گے کہ ایک بار پھر بتا دیں. تو مفتی صاحب 2 سوال ان کے ہیں. نواسا ان کا 2 سال کا ہے، وہ بات نہیں کر پا رہا ہے ابھی، بہت مختصر الفاظ جو ہے وہ بولتا ہے. دوسرا لڑکی ہے، شادی کو 2 سال کے قریب ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے کوئی. نواسا جو ہے جو ابھی زیادہ بات نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے یہ دعا پڑھیں. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اس طرح آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے یہ. اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. اور بچے کے لیے جو مفید چیزیں ہیں وہ بچے کو کھلائیں. خاص طور پر حکیم حضرات کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ زبان کے اندر جو نسیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نہ کھولنے کی وجہ سے بھی بچے دیر سے بات کرتے ہیں یا ہکلاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی آپ کسی ماہر حکیم سے رجوع کر سکتے ہیں. ویسے بھی بچے کی عمر ہے 2 سال، تو ابھی زیادہ کچھ فکر کی بات نہیں ہے، وہ تو آئندہ کی بات ہے حکیم سے رجوع ہونے کے لیے. فی الوقت یہ آپ آیت کریمہ پڑھ کر بچے پر دم کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. اور بچی کی اولاد کے حصول کے لیے آپ لڑکی کو بتائیں کہ وہ یہ دعا پڑھے. ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. چلیے، بہت بہت شکریہ واحد علی صاحب جواب دینے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہم لوگ راجکوٹ سے بول رہے ہیں، ٹانکارا سے. راجکوٹ سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ وہ میرا دیور ہے نا، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے گا. ابھی کتنے 2-3 مہینے ہو گئے، 2-3 مہینے ہوئے. سب جگہ لے گئے لیکن کچھ سمجھ نہیں پڑتی اس کو کیا ہو گئے. کسی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا؟ کیا ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے یوں بولا کہ ایسیڈیٹی ہو گئی ہے. کیا عمر ہے ان کی؟
है एज कितनी है, उम्र कितनी है? एसिलिटी उसने यूँ बोला। देवर की उम्र कितनी है? इसकी उम्र होगी 22 साल। 22 साल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा जो भी बेहतर होगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी विश्वास से बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, नाम बताइए अपना। जी कैस नाम है हमारा। कैस, बताइए कैस साहब, क्या सवाल है? ये हमारे मामू का लड़का है, उसकी दवा भी चल रही है, उसके कान में दर्द होती रहती है। कान में दर्द है। इसकी उम्र कितनी, बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र होगी वही 3-4 साल के। छोटा बच्चा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कैस साहब, इंशाल्लाह बताया जाएगा। जी इंशाल्लाह। चल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, 2 सवाल हैं। एक राजकोट से बहन का था कि उनके देवर हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं, डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कब्ज़ बता रहे हैं लेकिन उसका कोई दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। फैज़ साहब हैं, उनके एक छोटा 3 साल का बच्चा है, उनके कान में दर्द है, हालांकि इलाज चल रहा है, तो कोई साथ में अगर दवा भी बता दे तो। राजकोट से बहन साहिबा ने जो सवाल किया है, उनके देवर के लिए, उनके देवर को ये दुआ पढ़ने के लिए बताइए रोज़ाना 21 मरतबा, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस तरह रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल तो कैस साहब का 3 या 4 साल का बच्चा है, उनका भांजा है, उनके कान में दर्द रहता है, हालांकि बताया कि उन्होंने इलाज चल रहा है डॉक्टर का, लेकिन अगर साथ में कोई दुआ भी बता दे तो। कान में दर्द है। जी 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 बिल्कुल, इलाज का सिलसिला जारी रखें, उसके साथ साथ ये दुआ पढ़ें 21 मरतबा या 11 मरतबा, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअहु, बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ें, अल्लाहुम्मा मत्तिअहु बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअहु बिस्समई वल बसर। इस तरह 11 बार या 21 बार पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़कर बच्चे के दोनों कानों में, ख़ास तौर पर उस कान में जिस कान में तकलीफ़ है, उस कान में फूंक डालें। ये इस अमल का सिलसिला जारी रखें और इलाज भी करवाते रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मुफ्ती वाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से, जो आपके सवालों का इस वक्त जवाब दे रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 ये भी एक नंबर है। टीवी स्क्रीन पर भी आप इन नंबरों को देख सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी हम सीओ से बोल रहे हैं। जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम मंतोषा है। जी बताइए अपना सवाल। जी मध्य प्रदेश सीओ से बोल रहे हैं। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। हाँ बोलिए। आपसे जी जी। पहला मेरा सवाल ये है, वो बहुत कर्जे में चल रहे हैं अभी, मतलब पहले आपकी आवाज आपकी कट के आ रही है। कर्ज में कौन है जी? कर्ज में कौन डूबा हुआ है? हेलो जी जी बोलिए, अपना सवाल बोलिए। सवाल एक बार फिर से बोलिए। जी मेरे दादा हैं, वो बहुत कर्जे में बहुत ज्यादा दब चुके हैं। मतलब वो कमाते हैं, मतलब उनकी बहुत कमाते हैं माशाल्लाह, लेकिन उनकी कमाई में बरकत नहीं होती। चलिए ठीक है। दूसरा सवाल। और वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो मतलब ऐसी दुआ वगैरह कुछ ऐसी पढ़ नहीं सकते हो। और अभी उनका भी सुबह गाड़ी से भी मतलब एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके हाथ वगैरह में लग गई है। ठीक है। दूसरा सवाल। मतलब उन्हें कुछ आप दुआ बताइए ऐसी कि वो पढ़ पाए और वो कर्जे से निजात मिल जाए, उन्हें जल्दी से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह जो भी बेहतर हल होगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है जी बोलिए। किसी चीज को मनवाने के लिए या फिर कुछ चीज पूरा करवाने के लिए अपन क्या दुआ पढ़े? चलिए बिल्कुल
इंशाल्लाह आपके सवाल जी जी बिल्कुल बेहतर, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब 2 सवाल इन्होंने किया है, मध्य प्रदेश से था। इनका दादा है इनके, वो कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई आसान दुआ बता दीजिए, क्योंकि कह रहे हैं वो ज़्यादा दुआ वगैरह याद नहीं कर पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और कोई चीज़ हल करने के लिए, हासिल करने के लिए कोई अगर दुआ हो तो बता दीजिए। इनके दादा के लिए जो मसला उन्होंने बताया, उस सिलसिले में दादा को मुख्तसर ये पढ़ने के लिए बताएं, या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात। इस तरह चलते फिरते, उठते बैठते हस्बे सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ते रहें। इसका मतलब ये है कि ए हाजतों को पूरा करने वाले खुदा, या क़ाज़ियल हाजात, इस मफ़हूम को जहन में रखते हुए, इस मतलब को जहन में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला पुकार को सुनने वाला है। ज़रूर अल्लाह ताला इस तरह उसके नाम से पुकारने से मुतवज्जे होगा और खुसूसी इनायत फरमाएगा। दूसरा सवाल और इनका था, बहन का एक और सवाल था कि कोई चीज़ हासिल करना है, कोई अगर जायज़ चीज़ है तो उसके लिए क्या बेहतर दुआ हो सकती है? किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए या काफ़ियल मुहिम्मात पढ़ें, या काफ़ियल मुहिम्मात, या काफ़ियल मुहिम्मात। इस तरह उठते बैठते चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, या कोई तादाद मुकर्रर कर लें, रोज़ाना 51 मरतबा या 101 मरतबा, या जैसा भी आप तादाद मुकर्रर करेंगे उस तादाद के मुताबिक रोज़ाना उस विर्द को जारी रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वाहिद अली साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, मेरा सवाल, मैं रेहाना बेगम महबूब नगर से बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा 2-3 दिन से लापता है, दुबई में रहता, जरा मेरे को कुछ तो बतलाइए ना साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे और का भी इंतकाल हो गया, तो जरा बोलिए ना। वहाँ पर और कोई रिश्तेदार है, किसी से कोई बात हुई, किसी से कोई कांटेक्ट हुआ आपका? नहीं, कोई एक दोस्त है वो फिजर बोल के, वो नहीं उठा रहा फोन, वो भी नहीं उठा रहा 6 साल से, मगर 6 साल से वो पासपोर्ट खींच लिया था, पासपोर्ट तो मिल गया, मगर वो जुर्माना रोज कितना लगा, 1500 जुर्माना लगा, तो तकरीबन 60 लाख कितने की होते हैं, तो 60,000 कितने की होते हैं। हम गरीब है, भाई मेरा शौहर नहीं है, वो बच्चा वहाँ जाके अटक गया 6 साल से, हम बहुत परेशान, सब बेच बिचा के अपना जो भी नुकसान हो उसको खाने के लिए भेजते थे। मतलब सर देखिए, मगर मेरा बच्चा आगे जैसा कुछ तो दुआ दीजिए ना। चलिए बिल्कुल, कोई इसका बेहतर हल बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं, कोई दोस्त भी नहीं है, दोस्त का नंबर है, उठा रहा ही नहीं हो, कितना कोशिश कर रही हूँ, रात 2-3 दिन से कोशिश कर रही हूँ, नहीं उठा रहा। चलिए बिल्कुल। मुफ्ती साहब, बहन का फोन था, उनका बच्चा बाहर रहता है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लापता बता रही हैं, कोई ऐसी दुआ हो जो घर वालों को थोड़ा उससे सुकून मिले और उसका कुछ बेहतर हल निकल सके। आ सके वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहन साहिबा, आप आयत करीमा को पढ़ती रहें। सूरह तारिक की आयत करीमा है, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। आयत करीमा का मतलब यह है कि यकीनन अल्लाह ताला उसको लौटाने पर कुदरत रखता है, यकीनन अल्लाह ताला उसको लौटाने पर कादिर है। तो इस माना और मफ़हूम को जहन में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ते रहें, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। कोई तादाद आप मुकर्रर कर लें, 21 बार, 51 बार या 101 बार, या फिर बग़ैर किसी तादाद के उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। जब भी आप पढ़ेंगी और वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद आप दुआ कर लें कि परवरदिगार बच्चे को वापस कर दे और बच्चा जो लापता है उसका पता मिल जाए और बच्चा खैर खूबी और सलामत व करामत के साथ मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। इस तरह आप दुआ भी कर लें और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई फ़िक्र की बात ना हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके लड़के को सही सलामत रखे। बिल्कुल आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सैयद अली बोल रहा हूँ जोधपुर से। जोधपुर से सैयद अली साहब, बताइए सैयद अली साहब क्या हाँ, मुझे रात को
हेलो, जी, मुझे रात बिल्कुल। को पेशाब लगता है, बार पेशाब लगता है रात को, और शरीर में कमजोरी और वीकनेस मालूम होती है, गला भी खराब है मेरा, तो कुछ दवाई कुछ बताइए मतलब पढ़ने के लिए। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जो बेहतर होगा वो बताया जाएगा। सैयद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी बताइए। हमारा बच्चा 9 साल का, तो पेशाब बहुत ज्यादा करता है रात को, तो उसका मतलब पूछना था। ठीक है, ठीक है, बेहतर है इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा करता है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर जो होगा वो बताया जाएगा। मुफ्ती साहब, 2 कॉलर का एक ही सवाल है, तो इसका जो बेहतर कोई दुआ हो या कुछ साथ में कोई दवा भी अगर कुछ हो इस तरह की तो बता दीजिए। जी, इसके लिए दोनों हजरात ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। इस तरह रोज़ाना 21 बार रात में सोने से पहले पढ़ लें, पढ़कर सो जाएं। और बच्चा है तो बच्चा अगर ख़ुद पढ़ सकता है तो उसको पढ़ने के लिए बताएं। 9 साल का बच्चा आसानी से पढ़ लेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर बच्चा जब तक नहीं पढ़ पा रहा हो तब तक आप खुद पढ़ लें, पढ़कर बच्चे पर दम कर दें। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात दुआएं जितनी हैं वो ज़्यादातर अरबी में हैं, तो कोई क्या अपनी ज़बान में भी दुआएं कर सकता है? इसका तर्जुमा अगर कहीं से उसको मिल जाए, तर्जुमा हासिल कर ले, तो क्या वो तर्जुमा पढ़ सकता है? बिल्कुल, तर्जमा भी पढ़ सकते हैं। तर्जमा पढ़ने से भी दुआ का मतलब पूरा हो जाता है और दुआ का जो मकसद है वो हासिल भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस अरबी पढ़ने में होते हैं, क्योंकि जो दुआएं बतलाई जा रही हैं तकरीबन दुआएं या तो आयत करीमा है या अहादीथ शरीफा है, जी जी, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना है, या फिर बुज़ुर्गों के बताए हुए अक़वाल हैं। बहरहाल अरबी ज़बान में जो दुआएं बताई जा रही हैं ये इसके ख़ास अल्फाज हैं, इनके हर लफ्ज़ की एक खुसूसियत है, उसके एतबार से दुआ करें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ हम अपनी ज़बान में उस दुआ के तर्जमे को जहन में रखते हुए, इसके माना और मतलब को जहन में रखते हुए अपनी ज़बान में, उर्दू में, जो भी ज़बान है उस ज़बान में भी दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अरबी दुआ बताई जा रही है वही करना है, हम अपनी ज़बान में नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो दुआ पढ़ रहे हो तो उसका मफ़हूम आपको पता होना चाहिए। इसमें कर लें। बिल्कुल, जो दुआ आप कर रहे हैं उसका मफ़हूम मालूम होना चाहिए आपको। बिल्कुल, मफ़हूम अगर जहन में रहेगा तो जो दुआ पढ़ रहे हैं उस वक्त यकसोई भी रहेगी। वरना आदमी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पढ़ेगा। दुआ में फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है, बल्कि दुआ में लगन होना है, लगाव होना है अल्लाह की बारगाह में कि मैं रुजू हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये उसी वक्त होता है जब आदमी को उसका माना और मतलब जहन में रखे। इस वजह से जहाँ भी मौका हो हम उसका माना और मतलब भी बताते हैं, ताकि लोग माना को जहन में रखते हुए दुआ करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है ये ड्रॉप हो गई। तो नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मुफ्ती वाहिद अली साहब हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद हैं और लगातार आपके सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। 18004192 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं भाई, कहाँ से? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से। नाम बताइए। इनका नाम है नईमा। जी बताइए सवाल अपना। नईमा करम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, वो जरूरत ना था, घर में परेशानी हमारे और वो मंगे खाली सामान थी। जी, घर में परेशानी है और? हाँ, बहुत परेशानी। हमारे शोहर को काम ही ढंग का नहीं मिलता। वो 2 रोज करती, 2 रोज छोड़ती। ठीक है, और कोई है घर में कमाने वाला? हाँ, बेटा है मेरा 18 साल। उसके साथ भी दिक्कतें पेश आ रही हैं या वो ठीक ठाक कमा रहा है?
वो स्क्रफ का लेथ का काम करता है। तो उसका काम कैसा चल रहा है? हाँ, वो रोज 300 रुपए मिलती है, वो घर का जीना चला अलग है। यजमान को तो हमारे बिल्कुल काम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इंशाल्लाह। भाई साहब, इनका भी यही मसला है, घर में परेशानी है, बरकत नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो इसके लिए कोई बेहतर दुआ बता दीजिए। इसके लिए या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, इस तरह रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ती रहें या 21 मरतबा, जैसा भी आपको सहूलत हो इसको पढ़ती रहें। और जिन लोगों की रास्त मेहनत है, आपके फ़र्जंद हैं या जो भी हैं, उनको भी इसी तरह पढ़ने के लिए बताएं। आप भी पढ़ें और उनको भी पढ़ने के लिए बताएं। साथ साथ उनको बताएं ये बात कि वो 5 नमाज़ें भी पढ़ते रहें। नमाज़ों का अहतमाम होगा तो उसके साथ साथ रिज़्क़ में खैर व बरकत बिल्कुल होती है। और ये वजीफ़ा भी पढ़ें, नमाज़ों का भी अहतमाम लाजमी व ज़रूरी है। चलिए, मुफ्ती वाहिद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि अब वक्त इजाज़त नहीं देता। अगले हफ्ते यानी पीर को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और नाज़रीन, आपको भी बताते चले कि आप पीर ता जुमा इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सुबह 7:30 से 8:30 तक ये प्रोग्राम रहता है, जिसमें आप खुद शामिल हो सकते हैं। 180041925154 पर कॉल करके आप अपने मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पा सकते हैं।